ایک وقت تھا کہ ہماری مائیں وہ کیا تربیت کرتی تھی کہ پتر بس حلال کمائیں. تو ذرا سوچنے کی ضرورت ہے. رشوت ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے، سود ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے. تاجر کو دیکھیں تو جھوٹی قسمیں اٹھانا، جناب بس یہ تواڈے واسطے، یہ صرف آپ کے لیے میں ریٹ لگا رہا ہوں، یہ کسی سے میں ریٹ نہیں لگاتا، یہ تو میری قیمت خرید بھی نہیں ہے. یقین کرو آج میں اپنے پلیوں چیزیں بیچنا پیسے پا کے تو چیز دے رہا ہوں. بس بدقسمتی ایسی ہے جس کے پاس کچھ پیسہ ہے نا، وہ پیسہ خرچ کرنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ، کوئی موقع تلاش کرتا ہے، خرچ کسی طرح کر دو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. یاد رکھیے زندگی میں جس طرح نماز روزے کے مسائل سیکھنا یہ ضروری ہے، اور جس طرح نماز روزے حج زکوٰۃ وغیرہ کی اہمیت ہے، یوں ہی اتنی ہی اہمیت رزق حلال کمانے اور رزق حرام سے بچنے کی بھی ہے. کہ ہم اگرچہ زندہ رہنے کے لیے اپنی دنیا کی زندگی کو گزارنے کے لیے رزق کے محتاج ہیں، ہمیں کمانا ہے، تو بطور مسلمان ہمیں یہ چیز دیکھنی ہوگی کہ میں جو کما رہا ہوں وہ حلال ہے یا حرام. آج وقت کچھ اس طرح کا بنتا چلا جا رہا ہے کہ لوگوں کے اندر حلال حرام کی تمیز، اس کا فرق وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. بلکہ اب تو بعض اوقات یوں بھی سوالات اور مختلف نظریات سامنے آتے ہیں کہ جب بتایا جائے کہ یہ حرام ہے تو لوگ اس حرام کو حرام ہی نہ سمجھیں اور یہ کہہ دیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، بس ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے ہم کر رہے ہیں، ہم آگے جا کے جواب دیں گے. اس طرح کی مختلف باتیں وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. یاد رکھیے گا سورہ نساء آیہ نمبر 29 ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے مت کھاؤ. اس آیت طیبہ میں ہمیں اللہ رب العزت نے مال حرام سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے. یعنی باطل طریقے کون سے ہوں گے؟ سود، جوا، چوری، یتیم کا مال، جھوٹی قسمیں اٹھا کے مال بیچنا، جھوٹی وکالت، گانے باجے کی اجرت، کوئی خیانت کسی سے کر لی، کسی کا مال دبا لیا، تو یہ سارے مال حرام، یہ باطل طریقے ہیں. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے مت کھاؤ. اب جب باطل طریقے سے کھائیں گے تو یہ حرام ہوگا، اور حرام کی کتنی نحوست ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. مسند احمد کے اندر حدیث طیبہ موجود ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے پھر اگر اس حرام مال سے صدقہ کرے گا اللہ صدقہ قبول نہیں فرماتا. وہ اپنی ضروریات کے لیے حرام مال خرچ کرے گا، فرمایا اس میں برکت نہیں ہوگی، اور جس وقت یہی حرام مال وہ چھوڑ کر مر جائے گا فرمایا کہ یہ
اس کے جہنم میں جانے کا سبب ہوگا، یہ جہنم میں جانے کا سبب ہوگا۔ اور فرمایا اللہ برائی کو برائی سے نہیں بلکہ اللہ کریم برائی کو بھلائی یعنی نیکی سے مٹاتا چلا جاتا ہے۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ کہ اگر مال حرام کمایا ہے تو پھر اب اگر یہ کہیں کہ میں نے پیسہ کما لیا، میں اسے مسجد بنا لوں، مدرسہ بنا دوں، میں یتیم کی مدد کر دوں، غریب کی مدد کر دوں، کہیں پلانٹ لگانا پلانٹ لگا دوں، میں یہ کر دوں وہ کر دوں، میں صحیح جائز کاموں میں اس پیسے کو خرچ کرتا چلا جاؤں، حضور فرماتے ہیں کہ یہ حرام مال ہے۔ بندہ صدقہ کرے گا لیکن اس کا صدقہ قبول نہیں ہوگا۔ اور پھر اگر حرام مال ہی کھاتے چلے گئے تو کنز العمال کی حدیث طیبہ سے ہمیں درس عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس جسم پر جنت کو حرام کر دیا ہے کہ جس جسم کی پرورش، اس کا بڑھنا وہ حرام مال سے ہوا ہو، وہ جسم کہ جو حرام مال سے پلا بڑھا ہو۔ حضور فرماتے اللہ کریم نے ایسے جسم پر جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ پھر دیکھیے آج ایک سب کے ذہن و فکر میں ایک چیز ہوتی ہے کہ یار دعائیں کرتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیا کریں کہ ہماری دعا قبول ہو جائے؟ ہم جب مانگیں اللہ کریم ہماری سن لے۔ تو آئیے نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس کا نسخہ سنتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اے سعد، حضرت سعد کو وصیت فرمائی، آپ کو تلقین کی، نصیحت کی، فرمایا اے سعد اپنی غذا کو، اپنے رزق کو پاک کر لو، دعائیں کرتے چلے جاؤ گے اللہ قبول فرماتا چلا جائے گا۔ اے سعد اپنے رزق کو پاک کر لو، دعائیں قبول ہوتی چلی جائیں گی۔ اللہ کی قسم کہ جو بندہ ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں ڈالتا ہے، اللہ اس کی نحوست اتنی ڈالتا ہے کہ 40 دن کی اس کی نیکیاں اعمال قبول ہی نہیں کیے جاتے۔ صرف ایک لقمہ اگر حرام کا کھا لیا تو 40 دن تک اس کے اعمال قبول نہیں۔ اور ذرا سوچئے اگر کسی شخص کا سارا پیسہ اس کی کمائی حرام کی ہو تو پھر اس کی نیکیاں کہاں قبول ہوں گی، اس کی دعائیں کہاں قبول ہوں گی؟ وہ چاہے جتنی بار سجدے کر لے، وہ اللہ کے حضور جتنی بار ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتا رہے، اس کی دعائیں قطعاً قبول نہیں ہوں گی، بالکل اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ مسلم شریف میں بڑے واضح انداز میں حضور نے اس بات کو بیان فرمایا، ارشاد فرمایا کہ ایک شخص بڑا لمبا سفر کر کے آتا ہے۔ اب جب سفر لمبا کیا تو اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ اس کے بالوں پہ بھی تھوڑی گرد پڑی ہے، اس کے جسم پر، بدن پر بھی تھوڑی مٹی ہے، گرد غبار اس کے جسم پر بھی موجود ہے۔ فرمایا پھر وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہتا ہے یا ربی دعائیں کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ دعا کر رہا ہے حالانکہ جس وقت وہ دعا کر رہا ہے اس نے جو کھانا کھایا اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کی غذا حرام، اس کا لباس حرام۔ تو فرمایا یہ مانگتا رہے گا، جب سب حرام کر کے آیا ہے تو اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ ہمیں سوچنا ہوگا۔ ہم زندگی گزارتے ہوئے کما رہے ہیں، ہم خود کھا رہے ہیں، اگر گھر کے سربراہ ہیں اپنے بال بچوں کو، بیوی کو کھلا رہے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کو کچھ دے رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو کھلا رہے ہیں، سوچنا ہوگا کہ جو ہم کھلا رہے ہیں یہ 100% حلال طیب طاہر ہے یا نہیں ہے، یہ سوچنا ہوگا۔ اگر ہمارے رزق حلال نہیں ہوں گے، ہمارا رزق پاکیزہ نہیں ہوگا، پھر ہم جو مرضی کر لیں ہمارے معاشرے میں سدھار نہیں آ سکتا۔ ہم جتنی خدمت کر لیں یہ قبول نہیں ہوگی، ہم جتنے صدقے کر لیں یہ قبول نہیں ہوں گے۔ ایک کیا ہم 20 مساجد بنا دیں، پیسہ حرام کا ہوا تو وہ قبول نہیں ہوں گے۔ ایک کیا ہم لاکھوں غربا کی مدد کرتے چلے جائیں، لیکن اگر پیسہ حرام کا ہوا تو پھر وہ سارا صدقہ خیرات ہمارا قبول نہیں ہوگا۔ آج معاشرے میں دیکھیں نا
کہ ہمارے پاس پیسہ آ رہا ہے، پیسہ آ رہا ہے۔ ایک وقت تھا کہ ہماری مائیں وہ کیا تربیت کرتی تھی کہ پتر بس حلال کمائیں، تھوڑا کھا لیں گے، تھوڑا کھا لیں گے پر حلال کھائیں گے، تھوڑا کھائیں گے حلال کھائیں گے۔ آج دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمارے معاشرے میں اب بھی والدین یہی سوچ دے رہے ہیں کہ بیٹا چاہے تھوڑا کما کے لاؤ پر حلال کما کے لانا، یا یہ سوچ بنتی چلی جا رہی ہے، یہ ہمارا کردار بنتا چلا جا رہا ہے کہ بچہ کما کے لا رہا ہے، پیسہ آ رہا ہے تو اب ماں باپ سوال نہیں اٹھا رہے کہ بیٹا کہاں سے لا رہے ہو۔ اگر سوال اٹھا رہے ہیں تو اولاد کی طرف سے جواب آئے گا کہ آپ کو پیسے سے غرض ہونی چاہیے، کہاں سے لا رہا ہوں یہ آپ کا مطلب نہیں، یہ مقصد نہیں۔ اس بات پر نہ غور کریں کہ کہاں سے لا رہا ہوں، آپ کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، ساری خواہشیں پوری ہو رہی ہیں، بس یہی مقصد۔ یہ بالکل غلط انداز ہوگا۔ ذرا دیکھیے نا ہمارے معاشرے میں رشوت عام ہے، رشوت عام ہے، طرح طرح کے رشوت کو نام دیے جاتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ رشوت دے دو، کچھ چاہ پانی دے دو، یار ہمارا یہ گاڑی میں پیٹرول لگتا ہے یہ ڈلوا دو۔ کہیں پر ہم رشوت دیتے ہیں پر رشوت ہم تحفے کے نام پہ دیتے ہیں، رشوت دیتے ہیں تحفے کے نام پہ۔ بہت جگہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم تعلقات بحال کرنے کے لیے آگے جا کے ہمیں کام ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اس بندے سے مجھے کام پڑے گا، میں اس کے پاس آنا جانا شروع کرتا ہوں۔ صرف آنا جانا نہیں شروع کرتا، جب جاؤں گا میں کچھ نہ کچھ لے کے چلا جاؤں گا۔ اینڈ کیا ہے؟ میں نے اپنا کام نکلوانا ہے۔ علماء فرماتے پیچھے جتنے تحفے دیے ہیں سارے رشوت کے کھاتے میں حرام ہے، سارے رشوت کے کھاتے میں حرام ہے۔ امام صاحب بڑے سخت ہیں، وہ جناب ہر بار بڑی سخت باتیں کرتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں کہ امام صاحب کو یار تھوڑا کھلاؤ تاکہ ہاتھوں لا رکھن۔ رشوت حرام ہے۔ امام سمجھتا ہے میرا ہے مقتدی منو جین نہیں دیندا، اے سا ہی نہیں لین دیندا، امام صاحب مٹھا لگا رہے ہیں، اب اس کو بھی تھوڑے تحفے تحائف دے رہے ہیں، امام صاحب حرام کر رہے ہیں، امام صاحب حرام کر رہے ہیں۔ ہمیں سب کو اپنے کردار کو دیکھنا ہے۔ رشوت دیکھیے معاشرے میں عام ہے، آپ سود کو دیکھیے، کہیں پہ بھی سود نہیں کہا جاتا۔ بینک میں پیسے رکھوائیں، اگلے کہیں گے آپ کو پروفٹ ملے گا، آپ کو پروفٹ، منافع، نفع ملے گا۔ بھائی یہ نفع نہیں ہے، یہ سود ہے، یہ سود ہے کہ میں لاکھ روپے رکھواتا ہوں، میں 10 سال وہ پیسے سیو کروا دیتا ہوں، 10 سال کے لیے سیونگ ہے، اب ہر مہینے جو مجھے اوپر مل رہا ہے وہ سود ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ قرض کہ جو اپنے ساتھ کچھ نفع لے کر آئے وہ سود ہے، وہ حرام ہے۔ میں نے لاکھ روپے رکھوا دیا، اب وہ بینک میرے جو پیسے ہیں وہ بینک کے پاس قرض ہیں، میں جب چاہوں گا واپس لے سکتا ہوں، یہ قرض ہے۔ اب ہر مہینے اس پر مجھے کچھ پیسے آ رہے ہیں، ہر مہینے مجھے اس پر کچھ پیسے آ رہے ہیں۔ ایک میں مثال دوں گا، میرے پاس ایک شخص آیا، کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، اس کے پاس پیسہ تھا، اس نے ایک غریب بندہ تھا، اس کو سبزی وغیرہ کی، فروٹس کی ایک ریڑھی لگا کر دے دی۔ پھر میرے پاس آیا تو آ کے کہتا ہے کہ جناب میں جب اس کے پاس جاتا ہوں کوئی چیز خریدتا ہوں تو وہ کچھ نہ کچھ اضافی مجھے ساتھ دے دیتا ہے، یعنی میں نے اگر کلو سبزی خریدی ہے تو وہ تھوڑی سی اور اوپر دے دے گا، میں نے کلو سیب خریدے ہیں، ایک سیب اور ڈال کے دے دے گا۔ تو کیا یہ میرے لیے درست ہے؟ یہ میرے لیے درست ہے؟ میں نے اسے کہا کہ مجھے کیا پوچھتے ہو، خود بتاؤ کہ جب تک آپ نے ریڑھی نہیں لگا کے دی تھی، جب تک آپ نے ریڑھی نہیں لگا کے دی تھی تب کچھ اضافی دیتا تھا، یا یہ ہے کہ میں نے ریڑھی نہیں لگا کے دی، میں بھی جاتا ہوں تو مجھے کچھ اضافی دے گا؟ کہتا بالکل نہیں دے گا۔ تو میں نے کہا سوچو آپ کو کیوں دے رہا ہے، آپ کو کیوں دے رہا ہے؟ مطلب آپ نے کچھ پیسہ اس کو دیا ہے، وہ آپ کو منافع اس کا، وہ سود وہ بول کے نہیں تحفے کی صورت میں دے رہا، نہیں نہیں تسی بڑے چنگے بندے ہو تھوڑا لے جاؤ، وہ تھوڑا سا نہیں ہے، وہ حرام ہے، وہ میرے سارے رزق کو برباد کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو ذرا سوچنے کی ضرورت ہے۔ رشوت ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے، سود ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے۔ تاجر کو دیکھیں تو جھوٹی قسمیں اٹھانا، جناب بس یہ تواڈے واسطے، یہ صرف آپ کے لیے میں ریٹ لگا رہا ہوں، یہ کسی سے میں ریٹ نہیں لگاتا، یہ تو میری قیمتیں خرید بھی نہیں ہے۔ یقین کرو آج میں اپنے پلیوں چیزیں وچنا پیسے پا کے تانوں چیز دے رہا ہوں، حالانکہ دیکھا جائے تو جناب نے پھر بھی بیچ میں کمائی کی ہوئی ہوگی۔ تو یہ جو اوپر باتیں کر رہا ہے یہ سارا جھوٹ، اور جھوٹ بول کے کما رہا ہے، حرام کر رہا ہے اپنا رزق۔ وکیل ہے، وہ وکیل جھوٹا کیس لیتا ہے تو حرام کر رہا ہے، وہ جھوٹ بولے گا وہ حرام کرے گا، وہ حرام کرے گا۔ ہمارے ہاں انشورنس بڑی چلتی ہے، اسٹیٹ لائف انشورنس، سراسر ناجائز و حرام ہے۔ یہ کمپنی خود آگے پیسہ دوسروں کو سود پہ دیتی ہے تو وہ سودی پیسہ ہمارے پاس آ رہا ہے۔
سودی پیسہ ہمارے پاس آ رہا ہے، ناجائز و حرام ہے۔ باپ نے وراثت چھوڑ دی، اب بھائی کیا کرتے ہیں؟ بہنوں کا حصہ کھا جاتے ہیں۔ یہ مال تو آیا پر حرام ہے، مال آیا لیکن یہ مال حرام ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، اپنے آس پاس ارد گرد جتنی بھی صورتیں ہیں ان کو دیکھیں، بس ایک بنیادی چیز سمجھ لیں، ایک بنیادی چیز وہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ کیا ہوگی؟ 2 حدیثوں سے وہ بات ساری کی ساری واضح ہو جائے گی۔ پہلی حدیث ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، حضرت شداد بن اوس کی بہن ام عبداللہ آتی ہیں، اور وہ کیا انہوں نے بھیجا؟ ایک دودھ کا پیالہ حضور کے پاس بھیجا۔ حضرت ام عبداللہ نے دودھ کا پیالہ حضور کے پاس بھیجا۔ حضور نے پوچھا کہاں سے آیا؟ وہ بندہ کہنے لگا ام عبداللہ نے بھیجا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اسے جا کے پوچھو یہ دودھ کہاں سے آیا ہے، اسے جا کے پوچھو یہ دودھ کہاں سے آیا۔ وہ بندہ واپس گیا، دودھ والا واپس جا کے ام عبداللہ سے پوچھتا ہے کہ حضور پوچھ رہے ہیں دودھ کہاں سے آیا ہے۔ حضرت ام عبداللہ کہتی ہیں میری اپنی بکری ہے، میری اپنی بکری کا دودھ دویا ہے۔ وہ بندہ آیا، آ کے عرض کرتا ہے حضور انہوں نے بکری رکھی ہوئی ہے، بکری کا دودھ انہوں نے نکالا اور وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ حضور نے فرمایا پھر جا کے پوچھ بکری کہاں سے آئی ہے، بکری کہاں سے آئی ہے۔ حضور کو پتا تھا کہ ان کے پاس بکری کوئی نہیں، بکری کہاں سے آئی ہے۔ حضور نے فرمایا جا پوچھ کیا بکری کہاں سے آئی۔ وہ شخص واپس گیا، جا کے ام عبداللہ کو کہتا ہے کہ بکری کہاں سے آئی ہے۔ وہ عرض کرنے لگی، کہنے لگی کہ بکری میں نے خریدی ہے، میری اپنی ذاتی بکری ہے، اسی کا دودھ نکال کے پیش کر رہی ہوں۔ اب بات ان کو بھی تھوڑی سی محسوس ہوئی کہ بار بار بندہ آ رہا ہے، وہ خود آ گئیں، آ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تحفہ بھیجا، میں نے اپنی بکری کا دودھ نکال کے بھیجا، آپ نے اتنی تحقیق تفتیش کیوں کی؟ حضور نے فرمایا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم کھائیں تو صرف پاکیزہ طیب طاہر حلال رزق کھائیں، اور جب کام کریں تو صرف نیکیاں کریں، کام کریں تو صرف نیکیاں، اور جب کھانا ہے تو صرف حلال کھانا ہے۔ تو ایک کام یہ کرنا ہے کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اس بات کو صحیح طریقے سے سمجھیں، دیکھیں، پرکھیں کہ پیسہ آ رہا ہے، میں کما رہا ہوں تو میرا کمانا جو بھی کام کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، میری اولاد کما کے لا رہی ہے تو کیا کر رہی ہے، کیا کماتی ہے، کیسے کماتی ہے، ان چیزوں کو بھی دیکھنے کی کوشش کی جائے۔ اور پھر جب کما لیا ہے اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے شعب الایمان کے اندر، حضور فرماتے ہیں یہ دنیا بڑی میٹھی اور سرسبز ہے، دنیا بڑی سونی ہے، آپ دیکھیں گے دنیا کی طرف جائیں گے نا تو دنیا بھی آپ کی طرف آئے گی، بڑی میٹھی ہے، بڑی سرسبز ہے۔ جس نے حلال طریقے سے مال کمایا پھر حق طریقوں میں ہی اس کو خرچ کیا، فرمایا اس نے کما کے اچھے کام میں خرچ کر دیا، اپنی جنت پکی کرواتا چلا جا رہا ہے، اپنی جنت پکی کرواتا چلا جا رہا ہے۔ اور وہ بندہ کہ جس نے حرام کمایا پھر ناحق ہی خرچ کیا، حرام کا کمایا اور اسی طرح خرچ کیا اور اسی طرح خرچ کرتا چلا جاتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ یہ اس کے لیے ذلت رسوائی بھی ہوگی اور جہنم میں داخلے کا سبب بھی ہوگا۔ آج معاشرے پر ذرا نظر دوڑائیں نا، پیسے کی نمائش کتنی ہے، پیسے کی نمائش کتنی ہے، حلال حرام کمایا کیسا حلال ہے یا حرام ہے وہ بعد کی بات ہے، ذرا یہ دیکھیں کہ ہم جو خرچ کر رہے ہیں، اب جب کما لیا خرچ کس طرح کر رہے ہیں۔ پہلی تو بات ہے کہ مال حلال کا ہونا چاہیے تھا، مال حلال کا، پھر خرچ کرنے میں دیکھیے خرچ جب ہم کر رہے ہیں کیا حلال طریقے سے کر رہے ہیں۔ بس بدقسمتی ایسی ہے جس کے پاس کچھ پیسہ ہے نا وہ پیسہ خرچ کرنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ، کوئی موقع تلاش کرتا ہے، خرچ کسی طرح کر دوں۔ اور آج کل پیسہ کس طرح خرچ کیا جاتا ہے، کہیں تو بندے بڑے محتاط نظر آئیں گے لیکن جب اپنی باری آتی ہے نا وہاں شریعت نظر نہیں آئے گی، کھلا پیسہ جا رہا ہے، کھلا پیسہ جا رہا ہے۔ شادیوں کی ویڈیوز ہمارے سامنے آتی ہیں، بلکہ ابھی وہ وزیر آباد کی طرف ایک کل کی محفل ہوئی، کل کی محفل ہوئی، 1.25 کروڑ روپیہ صرف کل کی محفل پہ جناب نے خرچ کر دیا۔ 2-4 بھائی ہیں، دادی فوت ہو گئی، کل کی محفل ہے، کھانا شانا سارا کچھ، ادھر 1.25 کروڑ روپیہ خرچ کیا۔ بھئی کیا کر رہے ہو؟ کل کیا تھا؟ کل تھا صرف کیا کہ مل جل کے بیٹھو، چلو دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دادی کی مغفرت فرما دے، قبر دی
اس کی منزل آسان فرما دے۔ آپ 1.25 کروڑ لگا کے میڈیا کو دکھا کے نمود و نمائش کر رہے ہیں، یہ ریاکاری اور یہی حرام ہے۔ تو ایسے کل بروز قیامت لپیٹ کے نہ منہ پہ دے مارے جائیں گے، ایلو تواڈے کل تسی جاؤ، اور جانا کدھر ہے؟ جہنم میں ہی ہوگا۔ ہے کوشش فرمانی چاہیے کہ حلال کمائیں، حلال ہی اپنی اولادوں کو کھلائیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔